اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے کہا، آپ کیوں نصیحت کر رہے ہو ایسی قوم کو جن کو اللہ تعالی ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب۔ تو انہوں نے کہا تمہارے رب کی طرف معذرت پیش کرتے ہوئے تاکہ یہ لوگ متقی بن جائیں۔ پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کے ایک امتحان کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے متعین کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے پورے دن میں عبادت کو حکم فرمایا۔ اس دن کھانے پینے کاروبار سے منع کیا گیا۔ تو ان میں بعض لوگ جو دریا کے کنارے پر رہتے تھے، بحر قلزم کے کنارے پر، خاص بستی والے، جس بستی کا نام ایلا ہے، تو انہوں نے ایک ہیلا بہانہ کیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں، ایک ان کے لیے آزمائش تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں ظاہر ہو جاتی، چھلانگیں لگاتی، باقی دنوں میں زیادہ ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے حوض ادھر ادھر بنا لیے، ہفتے والے دن پانی اس میں چھوڑ دیتے تھے اور پیچھے سے بند کر دیتے تاکہ یہ واپس دریا میں نہ چلی جائیں مچھلیاں۔ اتوار والے دن کو پکڑتے تھے، یعنی ایک ہیلا کرتے تھے ناجائز۔ تو اس موقع پر جو باقی لوگ تھے بنی اسرائیل کے، ان کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا، گویا کہ یہ ساری قوم 3 گروہوں میں تقسیم تھی۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو ڈٹ کر مخالفت پر، اللہ کے حکم کو توڑنے پر اتر آیا کہ وہ سرعام ہفتے والے دن یہ حوض کی صورت میں ہیلے بہانے بنا کر مچھلیاں پکڑتے تھے اور اس کو درست کہتے تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو نہی عن المنکر کر رہے تھے، ان کو روکتے تھے کہ آپ یہ کام نہ کریں، آپ غلط کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو بالکل خاموش، نہ ان کو کہتا تھا کہ آپ یہ کام کرو اور نہ ہی ان کو روکنے والا تھا۔ بعض حضرات نے، مفسرین نے، ایک چوتھا گروہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ چوتھا گروہ تھا جنہوں نے ابتدا میں تو روکا، جب دیکھا کہ وہ نہیں روک رہے پھر خاموش ہو گئے اور کوئی بات بعد میں نہیں کی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق، ان کی تفسیر کے مطابق 3 ہی گروہ تھے جو عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک گروہ کا تذکرہ فرمایا، وہ گروہ جو نہیں روکتا تھا، خاموش تھا۔ فرمایا اذ قالت امۃ منہم، جب ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا لم تعظون قوما، آپ ان کو کیوں بار بار روکتے ہو، نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، کہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور ہماری قوم میں پہلے یہ ترتیب چلی آ رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صراحتاً نافرمانی کرتا ہے اللہ کا عذاب اترتا ہے ان پر، جیسے پیچھے طوفان کا ذکر آیا اور مختلف عذابوں کا ذکر آیا، تو انہوں نے اس عذاب کو پیش کیا۔ تو آپ کیوں ایسی قوم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے گا، ان کو عذاب دے گا، یہ اپنی سزا خود بھگتیں گے، آپ ان کو کچھ نہ کہیں۔ دوسرا گروہ جو نہی عن المنکر کرنے والا تھا، انہوں نے یہ کہا معذرۃ الی ربکم، تمہارے رب کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے۔ یہاں عذر سے مراد یہ ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے ذمہ ایک کام لگایا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، کہ آپ ان کو نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے
فرمایا من رآ منکرن فلیغیرہ بیدی، کہ جو کوئی غلط کام دیکھے اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی وہ صاحب اقتدار ہے اور اس کا حکم چلتا ہے، یا جہاں بھی جس مرحلے پر بھی ہے، جہاں گناہ ہو رہا ہے وہ اس کے ماتحت ہیں، گھر کے افراد ہیں، تو ایسی صورت میں ہاتھ سے ان کو روکے۔ وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اپنی زبان سے ان کو روکے کہ یہ کام نہ کرو۔ وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر جگہ ایسی ہے کہ وہاں زبان سے روکنے میں بھی عزت مال جان کا خطرہ ہے تو پھر فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل میں ان کو برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، اس سے آگے کوئی درجہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی منکر کو دیکھتا ہے، غلط بات کو دیکھتا ہے اور اس پر دل میں برا نہیں مناتا، وہ کہتے ہیں ان کا کام وہ جانے، ہمارا کیا، دل میں وہ پریشان نہیں ہوتا، تو اس حدیث کی روح سے وہ ادنا درجے سے بھی نیچے چلا گیا ہے۔ تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس کو غلط سمجھے۔ تو یہ لوگ جو تھے خاموش، غلط تو سمجھ رہے تھے ان کو، لیکن نہی عن المنکر کرنے والوں کو روک رہے تھے کہ آپ کیوں روک رہے ہیں ایسے خواہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ذمہ اللہ نے کام لگایا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہوں، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے روکا تھا ان کو، یہ نہیں رکے۔ تو انہوں نے کہا معذرۃ الی ربکم، ایک تو اس وجہ سے ہم روک رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں، اور دوسرا ولعلہم یتقون، اور اس لیے بھی روک رہے ہیں تاکہ یہ تقوی اختیار کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کو برا کام دیکھتا ہے معاشرے کے اندر، تو اگر طاقت رکھتا ہے روکنے کی تو اس کے لیے روکنا واجب ہے، اگر نہیں روکے گا تو گنہگار ہوگا، اور اگر طاقت نہیں رکھتا روکنے کی یا اس نے روکا ہے وہ رکتے نہیں ہیں، تب بھی جب تک امید وابستہ ہے کہ میرے اس روکنے سے کبھی تو رک جائے گا، ایسی صورت میں بھی اس کو غلط کام سے روکنا واجب ہے۔ اور اگر یقین ہے کہ میرے روکنے سے نہیں رکیں گے یہ، یا میری جان مال عزت کا خطرہ ہے، میرے اوپر حملہ کریں گے، مخالف ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں پھر اس کے لیے یہ وجوب ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ استحباب پھر بھی رہتا ہے کہ جب بھی موقع ملے دوسرے انداز میں ان کو اس کام سے روکنے کی کوشش کرے۔ آگے آ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے روکا یا وہ جو برا سمجھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے تھے، خاموش تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ساتھ پکڑا ہے۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم جو اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمارا کیا معاملہ ہے، وہ غلط کام کر رہے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے، رب ان کو پکڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اصول نہیں چلتا۔ جس کو پتہ ہے کہ یہ نیکی ہے، جس کو پتہ ہے یہ برائی ہے، کوئی آدمی نیکی پر، فریضے پر، وجوب پر سستی کر رہا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق اس کو ضرور دعوت دے، اور اپنی طاقت کے مطابق ضرور اس کو برائی سے روکے، تب اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سرخرو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَإِذْ قَالَتْ، یاد کیجئے جب کہا، اُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ نے، لِمَ تَعِظُونَ، کیوں آپ نصیحت کرتے ہیں، قوماً ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم، اللہ جن کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا ان کو عذاب دینے والا ہے سخت عذاب۔ قالوا، انہوں نے کہا، معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کے ہاں سرخرو ہونے کے لیے، ولعلہم یتقون، اور اس لیے بھی روک رہے ہیں تاکہ وہ متقی بن جائیں۔